ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آواز سننے والی معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ احادیث کی صورت میں یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ ہمیشہ سے جو دین کے دشمن ہیں ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو مشکوک بنا دیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ سچے نہیں ہیں۔ جب لوگ اس بات پہ یقین کر لیں گے یا پھر کم از کم شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ شاید یہ قرآن سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ معتبر ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، تو وہ خود ہی دین سے دور ہو جائیں گے اور ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو اسلام کے دشمنوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ کوئی شخص پڑھا لکھا آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام لکھوا کر چلا جاتا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آیات ہیں یہ صبح و شام کوئی آتا ہے اور لکھوا کر چلا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ قرآن سے متاثر ہو رہے تھے، جو قرآن سن کر مسلمان ہو رہے تھے، جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے قرآن کریم کا جو سورس تھا، جو ذریعہ تھا قرآن کریم ہم تک پہنچنے کا، اس کو انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دشمنان دین ہر دور میں اپنی کوشش اور محنت کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے قرآن و سنت پر حملہ کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے بدبخت موجود تھے جو قرآن و سنت کے سورس کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو وہ دین کے دشمن آگے سے جواب کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ہم اس طرح ایمان لے آئے ہیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ کہنے کے پیچھے سازش کیا تھی؟ یہ منافق اصل میں یہود تھے، یہودی تھے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نبی اور رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے وہ اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اسلام کو مشکوک بنانے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے اسلام کو مشکوک بنانے کی جو کوشش کی، اس میں ایک بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ اسلام کے جو علم بردار تھے اور اسلام کو جو پھیلانے والے تھے، ان کے عقل و دانش پر انہوں نے اعتراض کیا، ان کے کردار پر انہوں نے اعتراض کیا اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں اور جانثاروں پر جو حملہ ہے، ان کی توہین اور تنقیص ہے، وہ منافقوں نے کی، اور ہر دور میں یہ کام ان کی ذریت منافق کرتے چلے آئے، اور قیامت تک ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو بدنام کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم آپ تک کیسے پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لے کر آئے۔ اب جو کافر تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اعتراض کر کے اس قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، لیکن جو منافق تھے وہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ڈائریکٹ اعتراض نہیں کر سکتے، پھر اس قرآن کو اور اس سنت کو مشکوک کیسے بنائیں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر، صحابہ کرام پر اعتراضات کیے۔ سب سے پہلے ان کی عقل پر اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا ہے، یہ عقل سے عاری لوگ ہیں، یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی تو اللہ رب العزت نے انہیں دندان شکن جواب دیا۔ صحابہ کرام پر اعتراض کا جواب دندان شکن اللہ رب العزت نے دیا، فرمایا کہ یہ میرے صحابہ کو، میرے نبی کے ساتھیوں کو بے وقوف کہتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو، یاد رکھو، اس میں کوئی شبہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر حملہ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی کافر کو، کسی منافق کو کیا اختلاف تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جب کافروں نے تنگ کیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر میں کسی اور بستی میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں انہیں تکلیف ہوتی ہے اور پھر یہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں کہ آپ نے قرآن اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، لہٰذا میں مکہ چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں تاکہ میں وہاں کھل کر اپنی عبادت کر سکوں۔ اس وقت ایک سردار، جو عرب کا ایک سردار تھا، جانا مانا سردار تھا، اس نے راستے میں روکا اور کہا ابو بکر کہاں جاتے ہو؟ بتایا کہ میری قوم مجھے کھل کر آزادی سے عبادت نہیں کرنے دیتی، میں اپنی عبادت کو اپنے طریقے سے سر انجام دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت ایک کافر نے، جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، عرب کا بڑا جانا مانا سردار تھا،
اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ابو بکر آپ جیسی ہستی کو تو نہ نکالا جاتا ہے نہ وہ بستی چھوڑ کر نکلتی ہے. اگر آپ خود بستی چھوڑ کر جائیں تو یہ بستی والوں کی محرومی ہے کہ آپ انہیں محروم کر کے چلے جا رہے ہیں. آپ جیسی عظیم ہستی